السلام علیکم ناظرین آج کل ہم حروف مقطعات پڑھ رہے ہیں۔ حروف مقطعات کو ہم تھوڑے سے پہلے ہم نے 3 پڑھے تھے۔ ان کو پڑھنے کے کچھ 2-3 طرح کے قاعدے ہیں۔ کچھ پہ شد آتی ہے، کچھ پہ نہیں آتی، کچھ پہ کھڑا زبر آتا ہے، کچھ پہ مد آتی ہے۔ تو ایک لائن ہماری رہ گئی، آج ہم وہ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے طاسیم میم۔ لکھنے میں تو یہ ایسے آتا ہے، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ان حروف کے حساب سے نہیں پڑھتے ہیں، مفردات کے حساب سے، اسی حساب سے ان پہ مد ہوتی ہے۔ ایسے تو لکھنے میں ہمیں کہیں گے سین پہ کہاں مد آ گیا، میم پہ کیسے مد آ گیا، تو ان حروف کے حساب سے جب ہم انہیں پڑھیں گے تو ان پہ مد آئے گی۔ یہ دیکھیں، تو آپ کی کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے، الف مدہ کے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، الف کالی ہے تو آپ زبر الف مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد سین، یہ نون کو مل کے سین بنتا ہے، یہ ساکن ہے اور یا ساکن ہے اور سین کے نیچے زیر ہے۔ اب جب یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی، تو یہ یا مدہ ہوگی۔ اس کے بعد نون ساکن ہے۔ اب یا مدہ کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، اس لیے مدہ حرف کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے تو اس پہ مد ہوگی۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے۔ میم جب ہم نے اس کو ساکن نون کو میم سے ملانا ہے تو ہم اس پہ شد کی ضرورت پڑے گی، تو میم پہ شد آ گئی۔ طا سین میم، اب میم میں یا ساکن کے سے پہلے زیر یا مدہ ہے اور آگے پھر میم ساکن ہے تو اس پہ بھی مد ہو گئی۔ اس مد کو کہتے ہیں مد لازم۔ ایک مد لازم لین ہے، ایک مد لازم ہے۔ مد لازم لین کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر لین حرف کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے تو پھر مد لازم لین ہوگی، اور اگر مدہ حرف کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے تو مد لازم ہوگی۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تو آپ پہ کھڑی زبر ہے، اسے کم کھینچنا ہے 1 الف کے برابر، سین کو 4 الف کے برابر۔ اس کے بعد میم پہ گننا ہوگا تو 1 الف کے برابر گننا ہوگا، اس کے بعد 4 الف کے برابر میم کھینچیں گے مد کے لیے، تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 10 الف کے برابر کا لفظ ہو گیا۔ طاسیم میم، طاسیم میم، ٹھیک ہو گیا۔ میم پہ گننا ضرور کرنا ہے شاد اوپر۔ اب آ گیا الف لام میم صاد۔ لکھنے میں ایسے آتا ہے سورہ اعراف کے شروع میں، لیکن پڑھنے میں ان مفردات کے حساب سے ہم اسے پڑھیں گے۔ الف لام، لام میں الف مدہ ہے، یہ الف کے بعد انہوں نے ایک اور الف دیا ہوا ہے، یہ الف نہیں آنا، غلطی سے ڈل گیا۔ لام کا الف مدہ ہے، الف کالی اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ آگے میم ساکن ہے تو اس پہ مد ہوگی، مد لازم۔ اس کے بعد میم بھی ایسے ہی ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ اس کے بعد میم ساکن، پھر اس پہ مد ہوگی۔ اب آ گیا صاد، دال ساکن، اس سے پہلے مدہ حرف، الف مدہ، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اس پہ بھی مد ہوگی۔ تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل 12 الف کے برابر لفظ پڑھا جائے گا۔ الف لام میم صاد، میں نے 12 الف کہا ہے، 13 الف کے برابر پڑھا جائے گا کیونکہ میم پہ مد بھی تو گننا بھی تو ہم کریں گے۔ الف لام میم صاد، سانس اپنے کو ذرا کھینچ کے لمبا لے لیں پہلے، اس کے بعد اسے شروع کریں گے نا، پھر یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں۔
الف لام میم صاد. آگے ہے یہ الف لام میم اللہ. اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہم اس کو علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں الف لام میم علیحدہ, اس کو اللہ علیحدہ زبر کے ساتھ. دوسرا یہ دیکھیں دو طریقے ہیں. ایک الف لام میم ہم اکیلا پڑھ لیں گے, اس کے بعد اللہ پڑھ لیں گے. سورہ آل عمران کے شروع میں یہ لفظ آتا ہے تیسرے پارے میں. تو دوسرا ہم اس کو ملا کے بھی پڑھ لیں گے میم کے ساتھ, میم پہ مد کر کے شد کر کے اللہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم دونوں طریقوں سے پڑھیں گے. الف لام میم اللہ. پہلا طریقہ کیا ہے؟ الف لام میم, سانس توڑ دیں گے, اگر ایسے سے پڑھیں گے اللہ. دوسرا ہم اب دوسرا طریقہ پڑھیں گے. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. دونوں طریقوں سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. آگے ہے جی کاف ہا یا عین صاد. یہ سورہ مریم کے شروع میں آتا ہے. اس میں بھی کاف جو ہے حرف مدہ ہے, الف آگے فا ساکن ہے, مد لازم ہوگی. اس کے بعد ہا اور یا پہ کھڑا زبر ہے, انہیں ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اس کے بعد عین پہ مد لازم لین ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہے. آگے نون ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے زبر اور یا لین ہوتی ہے, یہ مد لین ہے. آگے پھر صاد پہ الف مدہ کے بعد ساکن ہے تو مد لازم ہو رہی ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے 4 5 6 جی. اس کو ہم 14 الف کے برابر پڑھیں گے. 14 الف, 3 مدیں ہیں 12 الف کے برابر وہ ہو گئیں, اور 2 کھڑے زبر ہیں وہ بھی ایک ایک الف کے برابر, 14 الف کے برابر. یعنی کہ ہمیں لمبا سانس رکھنا ہوگا اپنا. تو پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد. سانس کو لمبا رکھیں, سینٹر میں ان کے سانس نہیں لیتے, ایک ہی سانس میں جو لفظ پڑھے جاتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. دوبارہ سے ہم رپیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ لفظوں کو. قاسم میم الف لام میم صاد. الف لام میم اللہ. دوسرا طریقہ الف لام میم اللہ. کاف ہا یا عین صاد. جی ناظرین, حروف مقطعات ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. کل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ان کی مشق کر لیں, ان کو اکثر لوگ انہیں صحیح نہیں پڑھتے. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں پلیز. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.